بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 290واں دن 20 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا پہلے مسعود بن عمرو الثقفی کے نکاح میں تھی۔ طلاق کے بعد ابو رحم بن عبد العزیٰ نے نکاح کر لیا۔ ابو رحم کے انتقال کے بعد صحیح روایت کے مطابق اس نکاح کی تحریک و پیشکش حضرت عباس نے کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے قضا کرنے کے لیے سن 7 ہجری میں تشریف لے گئے تو 500 درہم مہر پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہی نے مقام شریف میں آپ کا نکاح پڑھایا۔ اس رشتہ کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ہمزلف یعنی ساڑھو ہوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے محدثین کرام نے 46 حدیثیں نقل کی ہیں، جن میں بعض سے ان کی فقہی مہارت اور مسائل کی گہری واقفیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ یہ عجیب حسن تقدیر ہے کہ مقام شریف میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اور شریف ہی میں سن 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ چہرہ انور کی برکت سے سوئی مل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سی رہی تھی، بس میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ بہت تلاش کی مگر نہ ملی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی سے سوئی نظر آ گئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ فائدہ، جنت میں جانے کے لیے مرتے وقت دین کی بنیادی باتوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ نماز کے بعد دعا مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ ترجمہ، اے اللہ، میں کفر، فقر و فاقہ اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نیک ارادے پر ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی پاک صاف ہو کر اپنے گھر سے کسی نیک ارادہ سے نکلے تو اس کو حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی صرف نماز چاشت کے ارادہ سے چلے تو اس کو عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ باطل پرستوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خدا کے دین میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ دین لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے، لہذا ان لوگوں کی بحث ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر خدا کا غضب ہے اور ان پر سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک اور بعض کے منہ میں لگام کی طرح ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو اسے شفا حاصل ہوگی۔ بسم اللہ اللہم انما اغتسلت رجاء شفائک
وتصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہا کرو۔ اللہ کی قسم، قرآن اس سے بھی جلد نکل بھاگتا ہے جتنا جلد اونٹ رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔